حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم عبداللہ بن رواحہ کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے انہیں ذکر الہی کروا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہی وہ قوم ہو کہ جس کے ساتھ میرے رب عز و جل نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. کیا تم زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جتنے افراد بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی تعداد میں ملائکہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ رب عز و جل ان کے حال بخوبی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، تیرے بندوں نے تیری پاکی بیان کی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ تیری پاکی بیان کی، اور تیرے بندوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی ان کے ساتھ تیری بڑائی بیان کی، اور تیرے بندوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سنیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں فلاں فلاں گناہگار افراد بھی موجود تھے. تو رب تعالی فرماتا ہے وہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا، لہذا میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے.